السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وقال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ سیرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، اس کی یہ تیسری کڑی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بالعموم قرآن مجید کے اندر وہ آیات نازل کی جو صحابہ کرام کی فضیلت کو بیان کرتی ہے۔ انہی میں سے ایک آیت آج ہم نے سنی، اور ہم نے طریقہ اختیار کیا ہے کہ ہر بار کسی ایسی آیت سے شروعات کی جائے جس کا تعلق صحابہ کی فضیلت سے ہے۔ یہ آیت بھی صحابہ کی فضیلت کو لے کر ہے، جو سورہ نساء کی آیت نمبر 115 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی نافرمانی کرے گا رسول کی بعد اس کے کہ اس کے اوپر ہدایت، سیدھا راستہ کلیئر ہو گیا، واضح ہو گیا، اس کے باوجود بھی وہ رسول کی مخالفت کرے گا، وَيَتَّبِعْ اور اتباع کرے گا، غیر سبیل المؤمنین یعنی مومنین کے راستے کو چھوڑ کر کسی غیر راستے کی پیروی کرے گا، تو ہم اس کو اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف اس نے رخ کیا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پر رسول کی نافرمانی اور اس کے ساتھ ساتھ غیر سبیل المؤمنین، مومنین کے راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ وہ لے لے، تو یہاں پر مومنین سے مراد صحابہ کرام ہے۔ صحابہ کرام کا راستہ چھوڑ کر کوئی اور راستہ وہ اختیار کر لے، تو جس راستے پر وہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ اسی راستے کے اوپر اس کو ڈال دے گا، پھر آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو گویا کہ یہ بھی صحابہ کرام کے راستے کی اتباع کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں تلقین کر رہا ہے، اور وارن کر رہا ہے کہ صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے، میں تم کو اسی راستے پر ڈال دوں گا، جاؤ اسی راستے میں آگے بڑھو۔ کتنی بڑی یہ وارننگ ہے، اور یہ کتنی ضمانت والا راستہ ہے صحابہ کرام کا راستہ، کہ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جس کی پیروی کو لازم قرار دیا۔ یہ صحابہ کی فضیلت کو لے کر یہ آیت۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
جو ارشادات ہیں جس میں بالعموم صحابہ کرام کی فضیلت کا بیان ہے، اور عین یہاں پر اس روایت کے اندر جس کو البانی رحمہ اللہ سلسلۃ الصحیحہ میں لائے ہیں، جو دیگر کتب احادیث میں ہیں، تو تخریج کے بعد اس کو سلسلۃ الصحیحہ میں آپ لائے ہیں، تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، جو کوئی میرے صحابہ کو برا بھلا کہے گا اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اس کے اوپر فرشتوں کی لعنت ہے، اس کے اوپر تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ اس روایت کے اندر اب یہ جو اگلے الفاظ ہیں اضافی الفاظ، دوسری روایت میں وہ انس ابن مالک کی روایت کے اندر ہے، اوپر کے الفاظ سیم ٹو سیم، باقی یہ اضافی الفاظ ہے وَلَا يُقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا، کہ اللہ تبارک و تعالی صرفًا ولا عدلا، اللہ تبارک و تعالی نہ اس کی کسی فرض کو قبول کرے گا نہ اس کے کسی نفل کو قبول کرے گا۔ اللہ کتنی بڑی سزا ہے صحابہ کرام کے تعلق سے برا کہنا، ان کو برا بھلا کہنا۔ لہذا اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، ان کو برا بھلا کہنا تو بہت دور کی بات ہے، اللہ تعالی ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ ان صحابہ کرام کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو کامیابی کی ضمانت ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر اتباع کرنی ہے تو جاننا پڑے گا، ان کی زندگی کو جاننا پڑے گا۔ صرف یہ خالی خلی الفاظ استعمال کر کے کہ صحابہ کے راستے کی پیروی کرنا ہے، صحابہ کے راستے کی پیروی کرنا ہے، صحابہ کا راستہ معلوم بھی ہے، معلوم کرنے کی کوشش بھی کی ہے، تو یہ ترکیب علمی اختیار کرنی پڑے گی، صرف جو ہے وہ زبانی جمع خرچ نہیں چلے گا۔ تو اسی غرض سے ہم صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت جو ہے وہ ان کے راستے پر چلنے میں دی ہے۔ انہی میں سے یہ صحابی رسول عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور ان کے سیرت کی یہ تیسری کڑی ہے۔ بالعموم اگر جلدی سے کوئی ہاتھ اونچا کر کے جواب دے دے تو تھوڑا میرے سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور پھر جو بھی جواب دے گا اس کے اوپر کتنے لوگوں کا اتفاق ہے یہ بھی اگر کہ ہاں ان کی بات سے ہم اتفاق کرتے ہیں تو تھوڑا سا اور سمجھنے میں آسانی ہوگی مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی جب بھی شخصیت کے بارے میں ہم سنتے ہیں، کیونکہ یہ بہت مشہور صحابی ہیں، یعنی ان صحابہ میں سے جن کے نام زیادہ تر مسلمانوں کو یاد ہے، ان صحابہ میں سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، کیونکہ عشرہ مبشرہ میں سے بہت سے 10 صحابہ میں ایسے صحابہ بھی ہیں جن کے نام جو ہے بہت سے لوگ نہیں جانتے، مگر یہ وہ نام ہے 4 خلفاؤں کے نام، اس کے علاوہ یہ وہ نام ہے کہ جس کو زیادہ تر لوگ جانتے ہیں۔ تو کسی بھی صحابی کا، ابو بکر صدیق کا جب نام آتا ہے تو ذہن میں ایک امیج آتا ہے کہ ایسے ہیں، عمر بن الخطاب کا نام آتا ہے تو ایک امیج آتا ہے کہ یہ ہے عمر بن الخطاب، ہمارے ذہنوں میں ایک امیج قائم ہوتا ہے۔ عثمان بن عفان کا جب نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں ایک امیج بنا ہوا ہے کہ عثمان بن عفان ایسے ہیں۔ علی بن ابی طالب کے بارے میں آتا ہے تو وہ ایسے ہیں۔ ایسے ہی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں جب آپ سنتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ان کو لے کر سب سے پہلے ان کی شخصیت کا کون سا پہلو آپ کے ذہن میں نمایاں ہوتا ہے؟ جی فاسٹ، جی مالدار۔ ان کی بات سے کتنے لوگ اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے اتنی بڑی تعداد ہے نا، دیکھیے اب ہم کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ عبد الرحمن بن عوف کی شخصیت جب بھی آتی ہے تو مالداری، اور صرف مالداری نہیں، خوب خرچ کرنا بھی آتا ہے، اور یہ شخصیت جو ہے وہ ہمارے دل و دماغ پر اس قدر غالب آ جاتی ہے کہ ان کی شخصیت کے دوسرے پہلو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ ایسا صرف عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں نہیں ہے، ہر صحابی کے بارے میں جو ہے وہ ایسا ہے کہ ان کا کوئی ایک پہلو اتنا غالب آ جاتا ہے ہمارے ذہن کے اندر کہ دوسرے جو پہلو ہے وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ لہذا
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی جو تربیت کی تھی وہ تربیت ہماگیر تھی. ہماگیر مطلب آل راؤنڈ، ہر طریقے سے. ٹھیک ہے کسی پہلو میں کوئی زیادہ ہوگا کوئی کم ہوگا، مگر یہ صحابہ کرام اپنے اندر جو ہے وہ یہ تمام کے تمام پہلو جو ہے وہ اپنے اندر رکھتے تھے. تو انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ آج ہم دیکھیں گے کہ مالداری کو چھوڑ کر کوئی اور بھی پہلو ہے آپ کی شخصیت کا جو ہمارے سامنے نمایاں ہو کر آتا ہے. دیکھیے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف بہت سافٹ اسپوکن تھے، یعنی نرم دمے گفتگو، یعنی گفتگو بہت سافٹلی کرتے تھے آپ. اس سے تھوڑا سا ان کے نیچر کا مزاج کا اندازہ آتا ہے. اور ایسے دلیلیں ایسے ثبوت ہم کو ملتے ہیں کہ سافٹ اسپوکن آپ تھے. تو جب جو ہے وہ کمپلیکیشنز آتے تھے اس کو بہت اچھی طریقے سے سارٹ آؤٹ کیا عبد الرحمن بن عوف نے رضی اللہ عنہ. یہ خاص نمایاں پہلو بغور اگر آپ کی زندگی کو پڑھیں تو نمایاں ہو کر جب کبھی بھی کوئی کمپلیکیشنز آتے تھے اتنا بہترین انداز میں انہوں نے سارٹ آؤٹ کیا اس کو کہ اگر کسی کو سیکھنا ہے تو عبد الرحمن بن عوف کی زندگی کے وہ تمام جو معاملات ہیں جو آپ نے نبی کے ساتھ صحابہ کے ساتھ 72 ایئرز تک جو آپ نے زندگی گزاری ہے اور اسلام کے دور میں جو گزاری ہے آپ نے زندگی، اس کو اگر آپ دیکھیں تو کتنے بہترین انداز میں کہ سوچنا انسان کے لیے محال ہے. ایسے کمپلیکیٹڈ مسائل آپ نے حل کیے ہیں. اب مالداری کو رکھیے ایک طرف، اس پہلو کو آپ دیکھیے کیسے آپ کے اندر پہلے سے خوبی تھی، اسلام نے اس کے اندر برکت ڈالی، اللہ کے نبی نے اس کی تربیت کی، اللہ کے نبی سے ان کے جو انٹریکشنز ہیں، اللہ کے نبی نے کون سی ذمہ داری ان کو دی. یہ سب باتیں آئیں گی تو ان کی شخصیت کے اس پہلو میں نکھار آیا. اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے انسان کے اندر سمجھ بوجھ کی، سمجھداری. اور یہ سمجھداری تو انسان میں ویسے ہوتی ہے. آپ تاجر تھے، کامیاب تاجر تھے، اور تاجر کا ایک کام ہوتا ہے کہ اس کو بہت گھومنا پڑتا ہے، دنیا کے چکر لگانے پڑتے ہیں، الگ الگ لوگوں سے ملنا پڑتا ہے. اور ایک کہاوت آتا تو گھمکڑ جگیاسا، جو بہت زیادہ گھمکڑ ہوتا ہے، گھومتا ہے بہت زیادہ، اس کے اندر جگیاسا پیدا ہوتی ہے، کریوسٹی پیدا ہوتی ہے جاننے کی اس کے اندر آپ سے آپ جو ہے وہ تڑپ اور کریوسٹی پیدا ہوتی ہے. تو تاجر تھے تو گھومتے تھے. ایک پھر دوسری طرف یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ لکھنا پڑھنا پہلے سے جانتے تھے، جبکہ عرب کے اندر چند ہی افراد ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، بہت اچھی طریقے سے لکھنا پڑھنا جانتے تھے. آرٹ آف رائٹنگ اینڈ ریڈنگ، اس سے واقف تھے. اس کے علاوہ علم اور تفقہ، نالج دین کا ہو، اور جو کاروبار آپ کرتے تھے معاملات اس کا علم ہو، دین کا علم ہو، اور اس علم کے ساتھ اس کی سمجھ، اس کے اندر بھی آپ جو ہے وہ ایک اپنا طرح امتیاز رکھتے تھے. اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ اگر ایک لسٹ بنائی جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپہ سالار صحابہ، جب لسٹ آپ نکالو گے تو اس کے اندر عبد الرحمن بن عوف آ جاتے ہیں، اس لسٹ میں آ جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم جانکار صحابہ، تفقہ فی دین رکھنے والے، اس لسٹ میں بھی آ جاتے ہیں. مالدار صحابہ اس میں بھی آ جاتے ہیں. ہر لسٹ کے اندر آپ آ کر پھر بیٹھ جاتے ہیں، مگر مالداری کا پہلو ہمارے ذہن میں غالب رہتا ہے، اور اللہ کے راہ میں فیاضی کا پہلو وہ غالب رہتا ہے. تو بہرحال لکھنا پڑھنا آپ جانتے تھے. احادیث کی کتب میں قریباً کم و بیش 60 کم یا زیادہ 60 کے قریب آپ کی روایتیں ہیں، انکلوڈنگ ود بخاری اور مسلم. بخاری اور مسلم کے اندر بھی آپ سے روایتیں منقول ہیں. لہذا اب آئیے
کچھ سمجھ بوجھ کو لے کر، آپ کے علم کو لے کر ان کی زندگی کے کچھ واقعات کو ہم ان کی سیرت میں دیکھیں کہ یہ بھی پہلو ہے ان کی زندگی کا جو ہمارے لیے سیکھنے سے متعلق ہے۔ یہ دور تھا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا، دور خلافت تھا، اور عمر بن الخطاب نے شام کی طرف سفر کیا، اور آپ جو ہے وہ حجاز اور شام کے درمیان، حجاز جزیرہ نما عرب اور شام سیریا، اس کے درمیان میں ایک جگہ پڑتی ہے، ایک لوکیشن، ایک جگہ پڑتی ہے، اس کا نام ہے مقام سرق، سین را اور غین۔ مقام سرق پر جب آپ پہنچے تو پتہ چلا کہ آگے شام کے علاقے میں طاعون پھیلا ہے اور کافی لوگ اس کی زد میں آ گئے، جیسے ابھی کووڈ تھا کہ بڑی تعداد میں وہ پھیل جاتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے جب بھی ایسی کوئی نیچرل کیلیمٹی آتی ہے، یعنی بیماری کی صورت میں، دنیا کے اندر سب سے زیادہ جس صحابی کا نام لیا جاتا ہے وہ عبد الرحمن ابن عوف ہے رضی اللہ عنہ۔ عبد الرحمن ابن عوف ہے، پتہ نہیں کتنا کوڈ کیا گیا کووڈ میں آج کو، بہت کمپلیکیٹڈ، یہ بھی بہت کمپلیکیٹڈ وقت تھا، انسان سمجھ سکتا ہے، ہم نے تو دیکھا ہے کہ یہ کیسے حالات ہوتے ہیں۔ تو شام کی طرف جو ہے وہ طاعون پھیلا ہوا تھا اور بہت بڑی تعداد میں لوگ اس کی زد میں آئے تھے، صحابہ کرام بھی اس کے اندر جو ہے وہ شہادت پائے ہیں، ابو عبیدہ ابن جراح بھی اسی کے اندر شہادت پائے تھے، اسی بڑی تعداد میں یہ پھیل گئی تھی بیماری۔ اب عمر بن الخطاب جب اس مقام کے اوپر پہنچے ہیں تو شام کے آس پاس کے جو بھی علاقے میں گورنرز تھے ان سب نے آ کر آپ سے ملاقات کی اور حالات سے آگاہ کیا۔ آپ کے ساتھ مہاجرین اور انصار صحابہ کی جماعت بھی تھی، لہذا اب یہ ہوا کہ سفر کو جاری رکھیں آگے کہ طاعون پھیلا ہوا ہے، یا یہ ہے کہ یہیں سے دوبارہ حجاز کی طرف لوٹ جائیں، کیا کریں؟ اب اس کو لے کر بڑا اختلاف ہوا، دو اوپینین ہوئے کہ نہیں ہم کو آگے بڑھنا ہے، کسی نے کہا نہیں آگے بڑھنا ٹھیک بات نہیں، واپس چلے جانا چاہیے۔ یہ دو اوپینین صحابہ کرام کے درمیان ہوئے۔ اب ظاہر سی بات ہے صحابہ میں جب اختلاف ہوا تو کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ان کے پاس میں کوئی صریح نص قرآن مجید کی اور حدیثوں میں سے اللہ کے نبی کے فرمان میں کی نہیں تھی، اسی لیے ہوا۔ تو انہوں نے اپنی اپنی رائے دی، اور جب اللہ کے نبی کی حدیث موجود ہو، جب قرآن مجید کی آیت موجود ہو، تو پھر اس کے بعد میں رائے مشورے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، دلیل موجود ہے۔ مشورہ رائے کب ہے؟ جب کوئی دلیل صریح نص موجود نہ ہو، یہ اصول ہے، اصول دین ہے۔ جب اللہ کا فرمان موجود ہے، جب نبی کی بات موجود ہے، تو آپ مشورہ کاہے کا کر رہے ہو؟ آپ کے پاس حکم موجود ہے نا۔ تو اب یہاں پر اس کا جو اختلاف ہوا تو اس کا مطلب اس وقت کوئی صریح نص ان کے پاس موجود نہیں تھی، لہذا بہت باتیں ہوئی۔ کسی نے کہا کہ آپ اللہ کی رضا جوئی کے لیے نکلے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ وبائی بیماری جو ہے وہ آپ کے ارادے کو نہ پھیر دے، یہ جو وبا پھیلی ہے یہ آپ کے ارادے کو نہ پھیر دے، آپ اللہ کی رضا کے لیے نکلے، آگے بڑھیے۔ دوسری طرف صحابہ کرام اپنی دلیل دے رہے تھے کہ ایک ناگہانی مصیبت ہے، ہم اس سے آگاہ نہیں تھے، ہم کو معلوم نہیں تھا یہ آ گئی ہے۔ تو اب ایسی صورت میں یہ موت اور حیات کا مسئلہ ہے، تو لہذا بہتر یہ ہے کہ آگے نہ بڑھا جائے۔ لہذا بہت ہی اس کے اندر رائے مشورہ، بات چیت، دلائل دونوں طرف سے آنے کے بعد میں یہ ہوا کہ عمر بن الخطاب نے واپس جانے کا اعلان کر دیا صحابہ کرام کے درمیان۔ ابو عبیدہ ابن جراح اس کے بعد بھی، اعلان ہونے کے بعد جو ہے وہ عمر بن الخطاب سے کہتے ہیں کہ اے امیر المؤمنین، کیا آپ اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں؟ جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا، کیا آپ اس سے بھاگتے ہیں؟ اس سے بھاگ سکتے ہیں؟ اس سے بھاگتے ہیں اللہ کی تقدیر سے؟ عمر بن الخطاب نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف ہم روانہ ہو رہے ہیں، اور پھر مثال دے کر سمجھا عمر بن الخطاب، بڑی پیاری بات بتائی عمر بن الخطاب نے، یعنی ابو عبیدہ ابن جراح کے دلیل کو جو کاؤنٹر کیا ہے، ہم کو یہ سب صحابہ سے سیکھنا ہے، ہم کو یہ سب صحابہ سے سیکھنا ہے۔
ابو عبیدہ ابن جراح نے کیا بات کہی، عمر ابن الخطاب نے کاؤنٹر کے اندر کیا بات کہی، اور صحابہ کی دلیل، کاؤنٹر دلیل جو ہوتی ہے نا وہ اصل ہوتا ہے۔ اصل کا مطلب وہ ڈائریکٹ قرآن نہیں ہوتا، ڈائریکٹ حدیث نہیں ہوتی، مگر جو انہوں نے حاصل کیا ہے قرآن اور حدیث کا علم، اللہ کے نبی سے، جبریل سے، اللہ کی کتاب سے جو علم انہوں نے حاصل کیا ہے اس کا ایسنس ہوتا ہے، اس کی ترجمانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کا اثر بھی ہمارے لیے مراجع ہے، دلیل ہے اسلام کے اوپر چلنے کے لیے۔ تو کاؤنٹر کیسے کیا؟ کہا کہ اے ابو عبیدہ، ہم اللہ تعالیٰ کی ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، یہ تقدیر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور یہ تقدیر بھی اللہ کی طرف سے۔ پھر آپ نے ایک مثال دی کہ ابو عبیدہ بتاؤ، ایک زمین ہے اور تم نے اپنے اونٹ کو اس زمین کے اوپر چرنے کے لیے اتارا ہے، اس زمین کا ایک سرا سرسبز و شاداب ہے، ہرا بھرا ہے، ایک حصہ زمین کا، اور دوسرا حصہ خشک ہے، تھوڑی موڑی گھاس ہے وہاں پر۔ اب بتاؤ، تم اگر اپنے اونٹ کو اس حصے میں چرا رہے ہو جو ہرا بھرا ہے، کیا یہ اللہ کی تقدیر سے تم نہیں چرا رہے؟ اللہ نے جو تقدیر لکھی ہے اس کے مطابق نہیں چرا رہے؟ اور اگر تم اس حصے کے اندر چرا رہے ہو تو کیا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے نہیں ہے؟ لہٰذا وہ تعاون کا پھیلنا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا تقدیر کا ہے، اور ہمارا واپس لوٹنا بھی تقدیر سے۔ چونکہ ایسی کیلمٹیز کے اندر تقدیر کی باتیں بہت آتی ہیں، تو تقدیر کو صحیح طور پر سمجھنا، بالخصوص ایسے حالات کے اندر۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں کہ ابو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جو ہے وہاں پر آتے ہیں اور ان باتوں کو وہ سننے لگتے ہیں۔ جب آتے ہیں وہاں سے، وہ اس وقت وہاں موجود نہیں ہیں اور انہیں معلوم ہوتا ہے، تو وہاں پر وہ جب آتے ہیں، پہنچتے ہیں، فجاء عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان عندی من ھذا علما، سب سے پہلا جملہ جو آپ نے کہا ہے، بات چیت ہو رہی نا، آرگیومنٹ ہو رہے ہیں، دلیل ہے، ترک دلیل ہے، رد دلیل ہے، باتیں ہو رہی ہیں، اس وقت سافٹ اسپوکن تھے بہت۔ کیا جملہ کہہ رہے ہیں؟ الانسان فی تحت اللسان، انسان اس کی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے، بہت سافٹلی بات کرتے تھے آپ۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ میرے پاس اس کا علم ہے۔ ان کو پتا ہے کہ اس جملے کے بعد بحث ختم ہو جانی ہے۔ سمجھ بوجھ دیکھیے آپ، اللہ اکبر، سمجھ بوجھ دیکھو آپ۔ وہ صحابہ کرام کے نیچر کو جانتے تھے کہ میرے پاس اس کا علم ہے، مطلب میرے پاس اس کی قرآن اور حدیث سے دلیل ہے۔ اب صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ کتنی بھی بڑی بحث ہو، جہاں پر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چپ، کہا میرے پاس اس کا علم ہے، یعنی انہوں نے نہیں کہا کہ چپ ہو جاؤ، بس انہیں پتا تھا کہ کون سا جملہ ہے جو انہیں خاموش کر دے گا۔ شروعات یہاں سے کی، سمجھ بوجھ آپ دیکھیے، الانسان فی تحت اللسان، انسان اس کی زبان کے نیچے، اس کے کلمات کے نیچے، اس کے کلمات کے انتخاب کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے۔ میرے پاس اس کا علم ہے۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یقول، آپ کہتے تھے، اذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا علیہ، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب تم یہ سنو کہ فلاں زمین کے اندر جو ہے وہ وبا یا یہ بیماری پھیل گئی ہے، تو تم اگر وہاں پر نہیں ہو تو ایسی صورت میں وہاں پر داخل مت ہو۔ وہ علاقے میں پھیلی ہے، اب تم وہاں ہو نہیں، تم جہاں پر ہو وہاں پر نہیں پھیلی ہو، مگر اس علاقے میں مت جاؤ جہاں پر یہ پھیلی ہے وبا، اور اگر تم اس علاقے میں ہو جہاں پر یہ پھیلی ہے تو وہاں سے پھر باہر مت نکلو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ فوراً عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ظاہر سی بات ہے، شکر کب ادا کرتا ہے انسان؟
شکر کب ادا کرتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کو کوئی احسان پاتا ہے، جب اللہ کی کوئی نعمت پاتا ہے. یعنی عمر بن الخطاب نے اس کو اللہ کی بہت بڑی رحمت سمجھا کہ دلیل مل گئی، اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مل گیا. ہم نے بیانیہ کیا دیا تھا شروع کے درس کے اندر؟ جب شروع کیا دو باتیں تھیں. ایک، عبد الرحمن ابن عوف کی شخصیت جب بھی نمایاں ہوتی ہے ہمارے سامنے تو مالداری اور فیاضی نہیں، بڑے عجیب عجیب پہلو آپ کی شخصیت کے اندر موجود ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ تفقہ فی الدین، سمجھ بوجھ، اکاتو گھمکڑ، جگیاسا، انکوائری، تجسس، کریوسٹی، یہ سب آپ کے مزاج اور نیچر کا حصہ تھا. اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ یہ روایت مسلم متفق علیہ روایت کا یہ حصہ ہے. اور جیسے کہ آپ کو بتایا گیا کہ جب بھی ایسی کوئی وبائی بات دنیا میں یا کسی علاقے میں پھیلتی ہے تو جمعہ کے خطبات میں، دروس میں، اہل علم کی گفتگو کے اندر عبد الرحمن ابن عوف کی یہ روایت آتی ضرور ہے بطور دلیل کے ہمارے لیے ایسی سچویشن کے اندر ہمارا دین، اللہ کے نبی ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں. یہ آپ کے سمجھ بوجھ کی دلیل ہے. اسی طریقے سے شرابی کو لے کر پھر ایک مرتبہ ایسا مسئلہ سامنے آیا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کے جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسلمان کلمہ گو ہے، شراب پیا ہے، لہذا جو ہے وہ کھجور کے پتوں کے کوڑے سے اس کو کوڑے مارے گئے تھے، مگر تعداد نہیں معلوم ہے، تعداد نہیں معلوم ہے. کوڑے مارے گئے تھے شرابی اتنا معلوم ہے، مگر کوانٹیٹی، تعداد نہیں معلوم ہے. دوسروں نے دلیل دی کہ ابو بکر صدیق کے زمانے میں شراب پینے والے مسلمان کو 40 کوڑے مارے گئے تھے کھجور کے پتوں کے کوڑے سے. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگ شراب نوشی کرنے والوں کے ساتھ گھل مل گئے ہیں. پھر آپ نے عبد الرحمن ابن عوف کی طرف دیکھا، موجود تھے وہاں پر عبد الرحمن ابن عوف. فرمایا کہ تم اسے کیسے دیکھتے ہو، اس معاملے کو دینی نقطہ نگاہ سے کہ اس کی کیا حد ہونی چاہیے، تم کیسے دیکھتے ہو؟ عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا کہ اس کی کم از کم قانونی سزا ہے وہی کھجور کے پتوں کی سٹرپس، اس کے ذریعے سے بنا ہوا جو بھی کوڑا ہے اس سے 80 کوڑے کم از کم اس کو مارے جائیں. اور پھر متفق علیہ روایت ہے، اور پھر اس کو 80 کوڑے مارے گئے. ابھی تو بہت بڑے ایسے میٹرز جو ہے وہ ہمارے سامنے آئیں گے کہ وہاں پر عبد الرحمن ابن عوف آتے ہیں اور وہ سارٹ آؤٹ ہو جاتا ہے، میٹر حل ہو جاتا ہے مسئلہ. اور جب بھی یہ پہلو عبد الرحمن ابن عوف کا ہم جب پڑھتے ہیں، یہ والا پہلو جو ابھی ہم سن رہے ہیں، یہ پہلو جب آپ کی شخصیت کا سنتے ہیں تو بے ساختہ ایک صحابی کی طرف ذہن منتقل ہو جاتا ہے. اور وہ واقعہ ہمارے لیے سننا ضروری ہے تاکہ اس واقعے سے ہم عبد الرحمن ابن عوف کی شخصیت کی طرف ہمارا ذہن منتقل ہو. اور یہ پہلو عبد الرحمن ابن عوف کی زندگی کا جب ہم پڑھتے ہیں، تفقہ فی الدین کا، سمجھ بوجھ کا، مسائل کو حل کرنے کا، اور اس طرح حل کرنے کا کہ بحث ہی ختم ہو جائے، جس کو ہم کہتے ہیں تابوت کے اندر آخری کیل ٹھوک دینا، اس کے بعد بات ہی ختم ہو جائے. یہ جو پہلو ہے، یہ پہلو جب ہم دیکھتے ہیں تو بے ساختہ ذہن منتقل ہو جاتا ہے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس. اب ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، مگر صرف ایک قصہ سنیں گے تاکہ ہم جب بھی یاد رکھیں جو معاذ بن جبل کا نمایاں پہلو ہے وہ عین پہلو عبد الرحمن ابن عوف کے اندر بھی ہے. مگر ہوتا کیا ہے کہ ہم عام مسلمان، میں آپ جیسے لے مین جو ہوتے ہیں، کوئی ایک پہلو ہمارے ذہن کے اندر رچ بس جاتا ہے، جبکہ ہمیں ان صحابہ کرام سے محبت کرنی ہے. محبت زبردستی ٹھونسی نہیں جا سکتی، کسی کے دل میں محبت زبردستی ٹھونسی نہیں جاتی، بلکہ وہ محبت پیدا ہوتی ہے، اور محبت پیدا ہوتی ہے ان کی خوبیوں کو جاننے کی وجہ سے. تو ہمارے سامنے جب ایسی کئی خوبیاں، صفات اور کمال ان کی سامنے آئیں گی، ان صحابہ سے اللہ تعالی ہمارے دل کے اندر محبت پیدا کر دے گا.
اب دیکھیے یہ واقعہ سمجھنے کے لیے کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، کہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو یہ شرف ہے کہ تمام صحابہ کر نبی سے کہتے تھے کہ اللہ کے نبی مجھے آپ سے محبت ہے، اے اللہ کے نبی مجھے آپ سے محبت ہے، اے اللہ کے نبی مجھے آپ سے محبت ہے، مگر اللہ کے نبی نے معاذ ابن جبل سے کہا کہ معاذ مجھے تم سے محبت ہے۔ یہ ہے نصیبہ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ۔ کچھ تو بات تھی کہ اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ کیا اللہ کے نبی کا ایسا کہنا معاذ ابن جبل کو ہمارے اندر تجسس نہیں پیدا کرتا، کریوسٹی نہیں پیدا کرتا کہ میں جانوں تو صحیح کہ معاذ ابن جبل ایسی کیا بات ہے ان میں کہ نبی کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ سے محبت ہے؟ واقعتاً آپ معاذ ابن جبل کو جب پڑھیں گے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کو ان سے محبت ہو جائے گی۔ پرسنالٹی ایسی چارمنگ پرسنالٹی تھی۔ صرف ایک واقعہ سنیں تاکہ ہمارا ذہن شفٹ ہو جائے۔ عین ایسی خوبی عبد الرحمن ابن عوف کے اندر بھی ہے رضی اللہ عنہ۔ ایک صاحب جو ہے وہ مدینہ آتے ہیں، مسجد نبوی میں آتے ہیں اور دیکھتے مسجد نبوی میں ایک منظر ہے۔ منظر کیا ہے؟ ادھر کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور کسی بات کے اوپر بحث ہو رہی ہے، ڈسکشن ہو رہا ہے، مگر نتیجے پہ نہیں پہنچ رہے۔ جیسے ابھی تعاون کو لے کر نتیجے پہ نہیں پہنچ رہے تھے، جیسے ابھی یہ شرابی کے کوڑے کو لے کر نتیجے پہ نہیں پہنچ رہے تھے، ایسے نتیجے پہ نہیں پہنچ رہے تھے کچھ لوگ۔ اب ادھر ایک کونے کے اندر ایک شخص بیٹھا ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو یہ لوگ جب سلجھتا نہیں ہے معاملہ تو سب کے سب اٹھ کر اس شخص کے پاس جاتے ہیں اور اس کے سامنے اپنا مسئلہ رکھتے ہیں۔ وہ اس طریقے سے ان کو سمجھاتے ہیں، منظر دیکھ رہا ہے وہ شخص، وہ اس طریقے سے ان کو اس معاملے کو سمجھاتا ہے کہ وہ سب مطمئن ہو کر آ کر پھر دوبارہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر دوبارہ کسی دوسرے معاملے میں ان کی بحث ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے، مسئلے کے نتیجے تک نہیں پہنچتے، پھر اٹھ کے اس شخص کے پاس جاتے، وہ اس طریقے سے دلائل کی روشنی میں ان کے سامنے بات رکھتا ہے کہ وہ سب سیٹسفائیڈ ہو کر، میں بڑا متاثر ہوا کہ یہ ہے کون؟ اب یہ خوبی ہے نا، ہم مسلمان ہیں، ہمارے بہت سے میٹرز ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، کیا ہماری شخصیت میں پہلو نہیں آنا چاہیے؟ ہمارے اندر یہ نہیں آنا چاہیے؟ کیسے آئے گا؟ ہم جب تک کہ صحابہ کی زندگی کو نہیں پڑھیں گے نہیں آئے گا ہمارے اندر۔ اب انہوں نے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہے؟ کہا یہ معاذ ابن جبل ہے۔ ارے میں اتنی دور سے سفر کر کے اسی لیے آئے، تابعی ہیں یہ، دیکھیے کیا شوق ہے، اتنا بڑا سفر انہوں نے صرف اس لیے کیا کہ مجھے معاذ ابن جبل سے محبت ہو گئی ہے، بغیر دیکھے ہوئے میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، اس ملاقات کے لیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، عرش کے سائے میں اس طرح کے لوگ بھی ہوں گے جو بلا کسی غرض سے، یہ نہیں ہے کہ چلو لگے ہاتھ مل بھی آئیں گے، یہ بھی کام ہو جائے گا، لگے ہاتھ نہیں، خاص ملنے کے لیے معاذ ابن جبل سے انہوں نے صرف اسی نیت سے سفر کیا۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ کہا کہ میں سب سے پہلے کل صبح مسجد میں آؤں گا، میں پہلا آدمی رہوں گا فجر کی نماز میں مسجد میں پہنچنے والا، اور پھر کل تھوڑی بھیڑ بھاڑ نہیں ہوگی صبح کے وقت میں، جب نماز سے پہلے تو ملاقات ہو جائے گی تو اپنی ان سے مل لوں گا۔ اب جیسے ہی میں مسجد میں صبح میں انٹر ہوا، میں دیکھتا ہوں کہ مجھ سے پہلے ایک آدمی جو ہے چادر اوڑے پہلے ہی بیٹھا ہوا، کوئی نہیں ہے مسجد میں، اکیلے معاذ ابن جبل۔ کہا یہ کون ہے؟ قریب جا کر دیکھا تو معاذ ابن جبل ہے، اور پھر جا کر جو ہے وہ پھر تفصیلی واقعہ ہے۔ تو بہرحال اب آپ آئیے اگلے واقعے کی طرف۔ قبیصہ بن جبیر رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں احرام کی حالت میں تھا، احرام پہنا ہوا تھا، اور ہوا یوں کہ میں نے ایک ہرن کو دیکھا، ایک غزال کو، ایک ہرن کو دیکھا، میں نے شکار کیا، میں نے اس کا شکار کر لیا۔ اور سورہ مائدہ میں ہے کہ احرام کی حالت میں بری شکار حرام ہے، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو جو زمین بری شکار حرام ہے، ہاں سمندری جو ہے اس کے لیے آپ کو اجازت ہے، اور اسی سورہ مائدہ میں سب تفصیلات آپ کو مل جائیں گی۔ تو میں نے غزال دیکھی اور وہ اس قدر مجھے جو ہے وہ اس نے اٹریکٹ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے صحیح فرمایا ہے، سورہ مائدہ کو آپ پڑھیے اور یہ واقعے کو پڑھیے، ایک دم فٹ ہو جاتا ہے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو احرام کی حالت میں تمہارے اوپر بری شکار اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، شکار نہیں کرنا ہے،
لہذا تمہارا امتحان لے گا اللہ تعالیٰ. شکار تمہارے اتنے نزدیک آئیں گے کہ تمہارے نیزے کے اوپر آ جائیں گے ایک دم قریب, یا تم بالکل ہاتھ سے پکڑ لو اتنے قریب آئیں گے. اور ایسا ہوگا اس لیے کہ اللہ تمہارا امتحان لے گا. اور وہ بالکل وہ ہرن کو دیکھ کر نہیں قابو کر پائے, شکار کیا. اب سوچا کہ یہ ہو تو گیا ہے, اب احرام کی حالت میں, تو سوچا کہ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب سے پوچھ لوں اس مسئلے کو. تو آپ جو ہے وہ عمر بن الخطاب کے پاس میں پہنچتے ہیں کہ میں ان سے یہ فیصلہ لوں اس کے بارے میں. تو میں نے دیکھا کہ ان کے پاس ایک خوش اخلاق, معلوم یہ ہوا کہ عبد الرحمن ابن عوف خوش اخلاق بھی تھے. اور عموماً جو سافٹ اسپوکن پرسنالٹیز ہوتی ہے, نرم دم گفتگو جو پرسنالٹیز ہوتی ہے, اخلاق کے تھوڑے اچھے ہوتے ہیں. یہ آبزرویشن ہم کو دیکھنے میں آتا ہے. جو خاموش مزاج ہوتے ہیں یا بہت نرم گفتگو کرنے والے ہوتے ہیں, باقی جنرلائز تو ہم نہیں کر سکتے. تو کہا کہ خوش اخلاق ایک آدمی جو ہے وہ ان کے قریب میں بیٹھا ہوا تھا. اور معلوم جب انہوں نے کیا تو بتایا گیا کہ عبد الرحمن ابن عوف ہیں رضی اللہ عنہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ ہے, میں نے شکار کیا ہے, تو اب اس کا کیا ہے فدیہ یا مسئلہ. تو عمر ابن الخطاب نے جو ہے وہ کچھ نہیں کہا, عبد الرحمن ابن عوف کو دیکھا رضی اللہ عنہ, کہا کہ آپ کیا دیکھتے ہو اس مسئلے کے اندر. تو انہوں نے کہا کہ ایک بھیڑ یا بکری انف ہو جائے گی, اس کا جو فدیہ ہے ایک بکری یا بھیڑ. سورہ مائدہ میں آپ دیکھیے, اگر کسی نے گائے کا, نیل گائے کا شکار کیا ہے تو اس کا فدیہ, جو گائے ہم دیکھتے ہیں اپنے سماج کے اندر جو پالی جاتی ہے وہ ہے. اور اگر جو ہے وہ کسی ہرن کا شکار کیا ہے تو بکری ہے, بھیڑ ہے, یہ اس کا فدیہ ہے. تو انہوں نے بتایا کہ سفیسینٹ ہو جائے گی ایک شیپ جو ہے. تو پھر عمر ابن الخطاب نے اسی کے اوپر فیصلہ دیا کہ آپ جو ہے بھیڑ جو ہے وہ اس کو ذبح کر دیں. اسی طریقے سے احمد اور مسند احمد کے اندر اور ترمذی کے اندر یہ روایت ہے, ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں, کہتے ہیں ہم لوگ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے, اور آپ نے فرمایا, بہت اہم بات ہے, شاید ہم لوگوں سب کے سامنے مسئلہ ہو, ہم سب کے سامنے بالخصوص جب ہم اکیلے نماز پڑھتے ہیں, جب ہم تنہا نماز پڑھتے ہیں, اور وہ نماز بالخصوص اگر 4 رکعت ہو, عشاء کی ہو, ظہر کی ہو, کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ ہم اکیلے پڑھ لیتے ہیں, تو یہ مسئلہ ہے. تو کہا کہ نماز میں کوئی آدمی بھول جائے مطلب بھولتا تو بہت کچھ ہے, کیا بھولے کتنی رکعت پڑھی ہے میں نے. کبھی کبھی امام بھی ہو جاتا نا کہ 3 بار ہی سلام پھیر دیتا ہے یا ایسا, تو اکیلے میں زیادہ ہوتا ہے یہ. تو پوچھا کہ اس کے تعلق سے کسی کے پاس کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے کچھ سنا ہے کسی نے. عمر ابن الخطاب کے ساتھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے, اور یہ انہوں نے, عمر ابن الخطاب نے کہا کہ ہے کسی نے کچھ سنا ہے کہ نماز کی رکعت اگر آدمی بھول جائے, اس کے تعلق سے اللہ کے نبی سے کچھ سنا ہے کیا. اس پر جو ہے وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا کہ آپ نے کچھ سنا ہے, تو کہا کہ واللہ لا ادری. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے نہیں سنا. معلوم کیا ہوا, صحابہ کا طریقہ کیا تھا, بھری مجلس ہے, اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, مگر جب پوچھا گیا تو کیا کہا, اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم. تو معلوم کیا ہوا, صحابہ کا طریقہ یہ ہے, صحابہ کا منہج یہ ہے کہ جب کسی چیز کا علم نہیں ہے تو صرف اتنا ہی نہیں کہتے تھے کہ لا ادری, صرف اتنا ہی نہیں کہتے, اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم. یہ بہادری انسان میں ہونی چاہیے. ارے اتنے بڑے صحابہ, اتنے بڑے عالم ہیں, اور نہیں پتہ ہے ان کو, تو میری بے عزتی ہو جائے گی, اتنے لوگ کیا سمجھیں گے. نہیں, بلا جھجک مجھے نہیں معلوم ہے. یہاں دیکھیں, واللہ اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم ہے. اور پھر آپ نے فرمایا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ آپ کی دیانت داری جو ہے وہ ہمارے نزدیک مسلم ہے. عمر بن الخطاب سے کہتے ہیں سب لوگ آپ کی دیانت داری اور امانت داری سے واقف ہیں, آپ نے کچھ سنا ہوگا اس کے تعلق سے. اور چونکہ سوال بھی انہوں نے ریز کیا تھا کہ کوئی جانتا ہے کیا, اس میں ایک امکان ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو معلوم ہو.
تو آپ کی دیانت داری امانت داری سے ہم واقف ہیں، یعنی کہ نبی کی بات کو پہنچانا دیانت داری سے اور امانت سمجھ کر، بے کم و کاست۔ لہذا جو ہے وہ عمر بن الخطاب کہتے واللہ لا ادری، اللہ کی قسم مجھے بھی نہیں معلوم ہے، کسی کو نہیں پتا، اس وقت وہاں پر کسی کو نہیں پتا۔ اس پر جو ہے وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وہاں پر آئے، تشریف لائے، تو کہا کہ کس بات کے اوپر آپ لوگوں کی ڈسکشن چل رہی ہے، مذاکرہ چل رہا ہے؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات جو ہے وہ ہم لوگوں میں سے کسی نے کوئی سنی ہے کہ اگر نماز چھوٹ جائے رکعت تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات معلوم ہے اس کے اوپر، ترمذی اور مسند احمد کے اندر یہ روایت ہے، مجھے اس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے اگر رکعت چھوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر وہ کنفیوز ہے کہ اس نے ایک رکعت پڑھی ہے کہ دو رکعت پڑھی ہے، دیکھیے دھیان سے سنیے، آدمی نماز پڑھا ہے ایک رکعت ہوئی کہ دو رکعت ہوئی، کنفیوز ہے، تو ایسی صورت میں وہ ایک یا دو کو لے کر کنفیوز ہے تو ایک کنسیڈر کرے، دو اور تین کو لے کر کنفیوز ہے کہ میں نے دو پڑھی کہ تین پڑھی تو دو کو کنسیڈر کرے، اور تین اور چار کو لے کر کنفیوز ہے کہ میں نے تین پڑھی کہ چار پڑھی تو تین کو کنسیڈر کرے۔ کیا معلوم ہوا؟ ہر جگہ پر کم والے عدد کو کنسیڈر کرے، اور پھر اس کے بعد جب نماز مکمل ہو جائے اس کی تو پھر دو سجدوں کے ذریعے سے سجدہ سہو کرے۔ لہذا جو ہے وہ ہمارے سامنے جب بھی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے تعلق سے شخصیت واضح ہو کر آتی ہے تو مالداری اور فیاضی الحمدللہ وہ آپ کا نمایاں پہلو ہے، مگر اس کے علاوہ بہت سی خوبیاں آپ کے اندر تھیں جس کو ہم کہتے ہیں ہماگیر شخصیت، آل راؤنڈ پرسنالٹی، ہر پہلو سے آپ کے اندر وہ خوبیاں موجود تھیں۔ لہذا سورۃ البقرہ کے اندر جو ہے وہ ایک آیت ہے، اس کے تعلق سے ایک قول ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ عبد الرحمن ابن عوف بھی اس کا اطلاق ہوئے ہیں۔ کبھی کبھی ایک آیت ایسی ہوتی ہے جس کے اطلاق کئی صحابہ ہوتے ہیں، جیسے ایک آیت ہے کہ جس کے اندر اللہ نے فرمایا کہ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے جو ہے وہ اپنی جان کو بیچ دیا اللہ اور اس کے رسول کے لیے، تو اس سے مراد کئی صحابہ کے نام آتے ہیں، اس میں ابو ذر غفاری کا بھی ان کا صہیب رومی رضی اللہ عنہ کا بھی نام جو ہے وہ اس کے اندر آتا ہے۔ تو یہ آیت نمبر جو ہے وہ 262 نمبر کی ہے سورہ بقرہ کے اندر، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین ینفقون، کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اموالہم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو پھر جو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے اور جو کچھ کے خرچ کرتے ہیں تو پھر وہ جو ہے وہ من ولا اذى، یعنی کہ احسان بھی نہیں دھرتے اور نہ ہی اس کے ذریعے سے ایذا پہنچاتے ہیں۔ یہ آیت کے تعلق سے کہتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف کے تعلق سے یہ آیت نازل ہوئی، اور ایسے کئی صحابہ، یعنی صحابہ کرام جب خرچ کرتے تھے اللہ کی راہ میں یا کسی غریب کو دیتے تھے، کسی مسکین کو دیتے تھے، تو دو باتیں تھیں کہ وہ کبھی بھی اس کا احسان نہیں جتاتے تھے، کبھی نہیں، نیور۔ اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ کسی کی جب ہم مدد کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، اپنے پیسے سے اس کی مدد کرتے ہیں، تو شیطان یہ دو راستے سے اس کے عمل کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اہل ایمان اپنے صدقات کو باطل مت کر دو کہ تم کسی کی مدد کرو پیسے سے اور پھر اس کے اوپر احسان جتاؤ یا پھر اس کو ستاؤ۔ یہ دیکھنے کو ملتا ہے، ارے میرے احسان تلے دبا ہوا ہے، میرے سامنے منہ کھولے گا، بالکل فکر نہ کرا، مجال ہے منہ کھولے میرے سامنے، دیکھو ابھی احسان تلے دبا ہوا ہے۔ اور بہت سے لوگ احسان کرتے ہی اس لیے منہ بند کرنے کے لیے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں منع کیا اس کو نیت کے ساتھ احسان کرتے ہیں کہ اس کو دبا کے رکھے ہم احسان کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے صدقات کو باطل مت کرو، برباد مت کرو۔
تو صحابہ کرام کا یہ وصف تھا، نیکی کر دریا میں ڈال، کبھی اس کا ذکر بھی نہیں کرتے تھے، چرچا بھی نہیں کرتے تھے۔ عمر بن الخطاب تو اللہ سے خاص یہ دعا مانگتے تھے، اے اللہ میری نیکیوں کو میرے ذہن سے، حافظے سے مٹا دے، جو میں نے نیکیاں کی ہیں اس کو مٹا دے، میں بھول جاؤں اس کو۔ سورہ حشر میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، پہلے بھی تقویٰ آیا، بعد میں بھی تقویٰ آیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، پھر درمیان میں آیا تم میں سے ہر شخص دیکھے کہ اس نے کیا عمل آگے بھیجا ہے۔ تقویٰ پہلے یہ نیت ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل کرنے سے پہلے نیت ٹھیک کرو، عمل کر لیا اس کے بعد بھی ڈرو، پہلے بھی ڈرو بعد میں بھی ڈرو۔ بعد میں کیوں ڈرو؟ اب عمل کر چکے ہو، اب ڈرنے کی جگہ ہے، عمل کرنے چلے ہو ڈرنے کی جگہ ہے۔ کیوں؟ شیطان کیا کرتا ہے، ایک عمل کو آپ نے 6 سال تک سنبھال کے رکھا، کوئی ایسا ایونٹ ہو گیا کہ جس کے اوپر احسان کیا تھا اس نے کوئی ایسی بات کہی دی کہ آپ کو ناراضگی ہو گئی، بھول گئے احسان، بھول گئے احسان، 6 سال سے جمع شدہ پونجی کو ویسٹ کر دیا، برباد کر دیا۔ صحابہ کرام جب کسی کے اوپر احسان کرتے تھے، اس پوائنٹ آف ویو سے صحابہ کے واقعات کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دیکھیے آپ، کبھی بھی احسان کرنے کے بعد، بلال رضی اللہ عنہ جانتے ہیں آپ، جب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی ہے تو بلال رضی اللہ عنہ مدینہ چھوڑ کر جانے لگے، مدینہ چھوڑ کر جانے لگے۔ تو اس وقت جو ہے وہ صحابی رسول جو ہے وہ اب کہیں کہ بلال کو روکے کیسے، اذان کیسے سنیں گے، کیونکہ بلال کی جو اذان تھی وہ نبی کی یاد دلاتی تھی، اللہ کے نبی کی یاد دلاتی، ارحنا یا بلال، اے بلال ہمیں ٹھنڈک پہنچاؤ اذان دے کر۔ تو بلال جہاں پر اذان دے رہے ہیں اللہ کے نبی کے بعد تو نبی کی یاد تازہ ہو جاتی تھی، اور بلال تو مدینہ چھوڑ کے جا رہے، مگر بولنے کی ہمت کون کرے گا کہ بلال نہ جاؤ؟ تو سب نے ابو بکر صدیق سے کہا کہ آپ روکیے ان کو، آپ روکیے۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ بلال رک جاؤ، مت جاؤ۔ کہا کہ امیر المؤمنین آپ نے مجھے آزاد کیا ہے، آپ کا مجھ پر احسان ہے، اگر آپ اس احسان کی وجہ سے مجھے روک رہے ہیں تو میں رک جاؤں گا، اور اگر آپ اس کی وجہ سے نہیں روک رہے تو میں اب یہاں نہیں رہ سکتا، مجھے اللہ کے نبی کی بہت یاد آتی ہے یہاں پر، میں نہیں رہ پاؤں گا یہاں پر، نبی کی یاد مجھے بہت ستاتی ہے یہاں پر۔ شام کی طرف چلے گئے وہ، بعد میں ابو بکر صدیق کے دور میں رہے، اس کے بعد پھر روکنے کی کوشش کی مگر وہ نہیں رکے، شام کی طرف چلے گئے۔ جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا ان کو نبی کی یاد آتی تھی، اب کون مجھے کہے گا ارے نا یا بلال، اے بلال مجھے ٹھنڈک پہنچاؤ، کون کہے گا مجھے؟ ہر 5 وقت مجھے نبی کی یاد ستانے لگتی ہے، میں کیسے رہوں یہاں پر؟ تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ نہیں بلال، میں نے تمہیں اللہ کی رضا کی خاطر آزاد کیا ہے، مگر تم جو ہے وہ ہماری خاطر رک جاؤ، تمہیں جب دیکھتے ہیں تو ہمیں اللہ کے نبی کی یاد آتی ہے، تم اللہ کے نبی کی نشانی ہو، رک جاؤ۔ تو رک گئے۔ تو کل ملا کر یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام جو ہے وہ ان کا یہ عالم تھا کہ کبھی بھی احسان کر کے جتاتے نہیں تھے، اور یہ آیت نمبر 262 کے بارے میں ہے کہ عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں، جبکہ جنرلی صحابہ کرام ایسے ہی تھے، احسان کرنے کے بعد زندگی میں کبھی نہ اس کا چرچا کرتے تھے، نہ ذکر کرتے تھے، اور نہ ہی اس احسان کے عوض میں اس انسان کو ستاتے تھے، جبکہ آج ہم اپنے سماج کے اندر یہ دیکھتے ہیں، بہت غلط بات ہے، اللہ کو بہت ناراض کرنے والی بات ہے، بہت ناراض کرنے والی بات ہے۔ اللہ کا سامنا کرنا آسان نہیں ہے اس حرکت کے ساتھ میں۔ بہرحال جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بحیثیت مبلغ کے بنو جزیمہ کی طرف بھیجا، خالد بن ولید کے ساتھ ہمراہ گئے تھے۔ خالد بن ولید سپہ سالار تھے، آپ ظاہر سی بات ہے دونوں کو بھیجنے کا یہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک باب ہے۔ خالد بن ولید کو بھی بھیجا جو سپہ سالار ہیں، اور ساتھ میں عبد الرحمن بن عوف کو بھی بھیجا ایک مبلغ کی حیثیت سے۔ تو لہذا جو ہے وہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت اسلام کا پیغام پہنچانے والا، گویا کہ ظاہر سی بات ہے آپ کے علم کی وجہ سے ہے۔ اسی طریقے سے غزوہ احد کے اندر جو ہے وہ آپ نے بہادری کے جوہر دکھائے ہیں، اور ان صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے جنہوں نے غزوہ احد کے اندر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا تھا، اس لیے کہ یہاں پر بہت نقصان ہوا تھا، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، بھگدڑ مچ گئی تھی، اللہ کے نبی کے بارے میں افواہ پھیل گئی میدان احد کے اندر،
تو 3 صحابہ کرام جو ہے وہ 3 گروہ میں جو ہے وہ تقسیم ہو گئے. کچھ نے جو ہے وہ اپنے اسلحے پھینک دیے, کہا کہ اب کیا کریں گے, اللہ کے نبی تو نہیں رہے. کسی نے یہ کہا کہ اب تم جی کر کیا کرو گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نہیں رہے تمہارے درمیان. مگر یہاں پر عبد الرحمن ابن عوف ان صحابہ میں تھے جنہوں نے ثابت قدمی دکھائی کہ جس مقصد کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام آئے ہیں, تم بھی اپنے آپ کو اسی مقصد کے اندر کھپا دو, اسی کی راہ, اللہ کے نبی کی راہ پر چلو. تو اسی سورہ آل عمران میں غزوہ احد کا ذکر ہوا ہے, جس میں آئے تھے وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افا امات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول ہے, وہ قتل ہو جائے یا انہیں موت آ جائے تو تم کیا ایڑیوں کے بل واپس لوٹ جاؤ گے. تو عبد الرحمن ابن عوف غزوہ احد میں ان صحابہ میں سے جنہوں نے ثابت قدمی کے ساتھ میں مقابلہ کیا, اور آپ کے منہ پر بھی چوٹ آئی, آپ کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹ گئے تھے. اسی کے ساتھ ساتھ 20 زخم آپ کو غزوہ احد کے اندر آئے ہیں, اور آپ کے پاؤں کے اوپر جو زخم آیا تھا اس کے بعد آپ کے پاؤں میں لنگ پیدا ہو گیا تھا. لنگ یعنی تھوڑا سا لنگڑا کر چلتے تھے, اور یہ لنگڑا کر چلنا ٹل اینڈ 72 سال کی عمر تک رہا. تو غزوہ احد کے اندر جو ہے وہ آپ نے زخمی بھی ہوئے تھے. اور اسی کے ساتھ ساتھ غزوہ خندق کے اندر بھی اللہ کے نبی, یعنی اللہ کے نبی کے ہر غزوے میں آپ جو ہے وہ ساتھ میں تھے. غزوہ خندق کے اندر بھی جو خندق کھودنے والے صحابہ تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کی گروپ بنایا تھا, اور ہر ایک کے حصے کے اندر, کیونکہ لوکیشن کیا تھا, یہ اللہ کے نبی کی سیرت کا باب ہے. پیچھے پورے کھجور کے باغات ہیں, دور تک کھجور کے باغات ہیں, اور دائیں اور بائیں لابے کی وادی ہے مدینہ کے اندر. اب جو ہے وہ ساری الائنس کر کے دشمنان اسلام جمع ہو گئے تھے, اور ان کی نیت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کیا. وہ کیا چاہتے تھے, یریدون لیطفئوا بنور اللہ بافواہہم, وہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے. سب یہودی, پورے یہودی اکٹھے ہو گئے, قریش, پھر اطراف کے لوگوں کو 1 سال کی فصل ہم تم کو دیتے, آ جاؤ ہمارے الائنس میں. پہلی مرتبہ اتنا بڑا الائنس مدینہ کے اوپر حملہ ور ہونے کے لیے آیا تھا, اور اللہ کے نبی نے مشورہ کیا. تو پیچھے تو سیف تھا, پورے کھجور کے باغات تھے, دائیں طرف لاوے کی وادی, بائیں طرف لاوے کی وادی, سامنے کا پٹا کھلا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے سے, سلمان فارسی نے مشورہ دیا کہ ایران میں ہم لوگ یہ اسٹریٹجی اختیار کرتے تھے. تو اللہ کے نبی نے اس کو پسند فرمایا, اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے ایکشن پلان یہ بنایا کہ 10 صحابہ کا ایک گروپ بنایا, 10 صحابہ کا گروپ, 10 صحابہ کا گروپ, 10 صحابہ کا گروپ, 10 صحابہ, ایسے گروپس بنائے. اور یہاں سے لے کر میجرمنٹ, لاوے کی وادی جہاں پر اینڈ ہو رہی ہے وہاں سے, اور لاوے کی وادی ایسی ہوتی ہے اس میں گھوڑے بھی نہیں چل سکتے کیونکہ اس سے پاؤں پھٹ جاتے ہیں. لاوے کی وادی میں پاؤں پھٹ جاتے ہیں, جب جانور نہیں چل سکتے انسان کہاں سے چلے گا. تو وہ جہاں سے اینڈ ہو رہا ہے لاوے کی وادی کا, وہاں سے لے کر اس اینڈ تک اللہ کے نبی نے پورے زمین کو کیلکولیٹ کرنے کے بعد اس کو ڈیوائیڈ کر دیا کہ اتنے وقت کے اندر اس 10 کے گروہ کو 10 ہاتھ گہرا اور 10 ہاتھ چوڑا گڑھا کھودنا ہے. سب صحابہ کرام بھوکے پیاسے پتھر باندھ کر ایسی حالت کے اندر جو ہے وہ کھود رہے تھے گڑھا. اور صحابہ کرام کی آزمائش کا کلائمیکس ہے یہ, اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ احزاب میں بیان کیا. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا, شدید ہلا مارے گئے, حتیٰ کہ اس وقت یہ ایسی وقت تھا کہ طہارت کے لیے جانے کا بھی موقع نہیں تھا, اتنا شدید حالات تھے. ذرا بھی اگر آپ نے دیر کر دی, ٹائم کے اوپر یہ کام نہیں کیا تو ایسی صورت میں نقصان ہے. اور یہاں پر پوری طریقے سے چاق و چوبند رہنا. عورتیں شہر کے اندر آ گئے تھے, پورے دشمن سٹی کے اندر آ گئے تھے, اب تک باہر جا رہے تھے, بدر میں باہر گئے, احد میں باہر گئے. یہ پہلی مرتبہ تھا کہ شہر میں وہ بھی اتنی بڑی طاقت آئی تھی, بچے بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں. بہت نازک سچویشن تھی. ایسی سچویشن کے اندر ذرہ برابر ہلنے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عصر کی نماز ایک ہی فوت ہوئی ہے یہاں پر. عمر ابن الخطاب نے کہا کہ اللہ کے نبی میری عصر کی نماز فوت ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ یہ ایسی ٹائٹ پوزیشن تھی, منافقین ہاتھ دے کر چلے گئے, عبداللہ ابن ابی اور اس کا ٹولہ. پڑھیے سورہ احزاب, بہت کریٹیکل سچویشن تھی. اس وقت بھی عبد الرحمن ابن عوف ان 10 کے گروہ میں تھے گڑھا کھودنے کے اندر, اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر بھی آپ نے اپنے بہادری کے جو ہے وہ جوہر دکھائے ہیں. لہذا جو ہے وہ
انشاءاللہ العزیز عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی سیرت کے سلسلے کو آگے ہم لوگ جاری رکھیں گے۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں، اللہ کے نبی کی زندگی کے بعد ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں، عمر بن الخطاب کے دور خلافت میں مکمل، اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ کی جو ہے وہ وفات ہوئی ہے۔ تو لہذا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے ان صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔